نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اس خوبصورت سانچے کو اگر انسان غور اور فکر کے ساتھ میں اگر دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی میرے اوپر یہ تو بنتا ہے کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ دنیا کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہو اور وہ کہ جس نے اس کو وجود بخشا ہے وہ اس کی تعریف نہ کرتی ہو۔ اگر کائنات میں آپ کو کوئی نظر آئے گا وہ کہ جس کو اللہ نے وجود بخشا اور وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو بڑا دماغ، عقل، فہم و فراست اور متانت و سنجیدگی عطا کی ہو اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہو تو وہ انسان ہے۔ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا خوبصورت زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا عقل، فہم و فراست عطا فرمائی ہے جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس کا اندازہ اگر آپ کائنات میں غور و فکر دیکھیں اور انسان کی بنی ہوئی چیزیں اور اس کے وجود میں لائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو انسان کی عقل کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ انسان وہ انسان ہے، یہ مخلوق وہ مخلوق ہے کہ جس نے لوہے کو لوہے سے جوڑ کر ہواؤں میں پرواز کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے مصنوعی سورج پیدا کر دیے۔ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس نے مصنوعی بارشیں پیدا کر دی۔ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس نے بے موسم پھلوں کو وجود دے دیا۔ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس نے ایسی ایسی چیزوں کو وجود بخشا ہے، ایسی ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں کہ جو عقل سوچنے سے دنگ رہ جاتی ہے، اور اس عقل کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اتنی عقل انسان کو دے کر کے اس بات کو انسان کے دل اور دماغوں کے اوپر کھول کر کے رکھ دیا ہے کہ واقعی اس دماغ کا بنانے والا، کیسی کائنات کو وجود دینے والا، آسمان کی بلندی اور اس کی رفعتوں کو اونچا کرنے والا، زمین کو پانی پہ بچھانے والا اور آگ کو پانی سے بجھانے والا، وہ یقیناً کوئی بڑی ذات ہے کہ جس نے انسان کے وجود کو ایسی خوبصورت سانچے کے اندر ڈھال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کے اوپر بلایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب طور پہاڑ پر بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ انا، میں ہوں، انا اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یادوں سے اپنے سینوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرتے ہیں، تو رب بھی فرماتا ہے میں پیچھے نہیں ہوں،
تم ایک قدم چلو گے میں دوڑ کے آتا ہوں، تو میری طرف چل کے آتے ہو، میں کیسے جاتا ہوں؟ دوڑ کے آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمتیں تمہاری طرف اس طریقے سے متوجہ ہوتی ہیں جیسے انسان دوڑ کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ اللہ نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، کیونکہ ہمارا رب جس کا وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل پکا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے پکی بات ہو سکتی ہے کسی کی؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا اور مہر لگا دی، یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا، کوئی مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا، میرے فرمان کو بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اتنا خوبصورت ذہن، اتنا خوبصورت دماغ اور بہترین سانچے میں ڈالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا خوبصورت سانچہ دیا نا، کیا بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بیان فرما دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے انسان کے وجود کا، اور کہا ہے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس پروردگار عظیم کی طرف سے کہ جس نے کتنا کریم بنایا تجھے، کتنا خوبصورت بنایا، اس کریم ذات نے انسان کو کتنے خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے پتہ کیسے پیدا کیا میں نے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ایسے نطفے سے جو خلط ملط تھا، مرد کا عورت کا دونوں کی منی جب ایک جگہ ملی خلط ملط ہو گئی، انسان کو وجود دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انسان کو میں نے وجود کیسے دیا؟ خلط ملط دونوں کو ملایا، منی کو آپس میں ملایا، ٹکراؤ پیدا کیا، خوبصورت انسان پیدا کر دیا۔ یہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور کل کائنات کو وجود بخشا ہے۔ وہ کیسا رب ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے پھر الٹا پلٹا اور ہم نے اس کو کبھی یوں کبھی یوں، مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر گھمایا، مادر رحم چھوٹی سی جگہ لیکن الٹنا پلٹنا جب ہم نے کیا تو ہم نے کیسا بنایا؟ ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے۔ کون ہے یہ انسان ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اس اللہ نے بنایا جو اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان، یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، تیرے پروردگار کے پہنچنے تک کہ تو اپنے پروردگار کے پاس میں پہنچے گا، قدحا پریشانیاں آتی رہیں گی، مشکلات کا سامنا ہوتا رہے گا، دقتیں آتی رہیں گی، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، کبھی بھوک سے، کبھی دقتوں سے، کبھی مصیبتوں سے، کبھی مالوں کو گھٹا کر، کبھی مالوں کو بڑھا کر، کبھی جانوں کو کھینچ کر، کبھی جانوں کو ختم کر کے، کبھی گھروں کے اندر جوانوں کو موت دے کر، کبھی مالوں کے اندر نقصان دے کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ایسے آزمائیں گے، کبھی بھوک دے دیں گے، فاقہ دے دیں گے، مالوں کو کمی کر دیں گے، جوانوں کے موتیں دے دیں گے، مالوں میں نقصان پیدا ہو جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، جوانوں کی موتیں ہو جائیں گی، مصیبت حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر صبر کرو گے وبشر الصابرین، اب خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان باتوں کے اوپر صبر کیا ہے۔ یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کا فضل ہے، کرم ہے، عنایتیں ہیں کہ جس نے اس کے لیے جنت خوبصورت سجا رکھی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کون کیا کرنے والے؟ صبر کرنے والے۔ انسان کو متنبہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور اپنے ذکر کی طرف یوں اشارہ کیا، اے انسان تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ کائنات کی اگر آپ چیزوں پہ غور کریں اور آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب بات ملے گی جو آپ کی سمجھ میں تھوڑی کم آئے گی، لیکن آپ اگر اپنے ذہن کو لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی ہر شے اللہ کے ذکر میں۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ وہ کیسی تسبیح بیان کرتی ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ ایسی تسبیح بیان کرتی ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح ایسی ہوتی ہے کہ تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ کسی کی آتی ہے؟ صبح میں چڑیوں کا کتنا چہچہانا، مور کا کتنا پروں کو کھولنا، اور طوطے کی پکار، اور صدف کی آواز، اور ہاتھی کا چنگھاڑنا، اور ان تمام پرندوں کا چہچہانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فالتو میں ہماری طرح زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ اپنے رب کی یادوں میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب مٹی سے ڈھیلا استنجے کے لیے اٹھاؤ تو ایک بار مار دو تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے کوئی اٹھا رہا ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے تمہارے استعمال کے لیے آ جائے، کیونکہ کائنات کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کو فائدے کے لیے۔ اور جانور کس کے لیے بنائے؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیہا منافع کثیرۃ منها ومنها تأکلون۔ یہ جتنے بھی چرندے، پرندے، درخت، نباتات، جمادات، سمندر اور یہ ساری چیزیں کائنات کی جتنی بھی ہیں کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے متنبہ فرما دیا ڈھیلے کو جب اٹھاؤ تو ایک بار مار دو تاکہ پتہ چل جائے کہ میں استعمال کے لیے تیار ہوں۔ وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھی درخت کی ٹہنی کو آسمان میں اٹھتا ہوا تو دیکھا ہوگا، لیکن پتوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر پتا جھکا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ رات پارہ نمبر 13 کی اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، چونکہ وہ آیت سجدہ ہے اور آیت سجدہ پڑھتے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے صبح بھی، شام بھی، سایہ بھی، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر جانتا نہیں ہے تو کون نہیں جانتا؟ انسان نہیں جانتا کہ میرے رب نے کیا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا اس کا حساب اور کتاب۔ اور وہ کہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت موت پکارے گا لیکن اسے موت نہ آئے گی۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، اس لیے کہ جب انسان کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا موت پکارے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ موت نہیں آئے گی، اس کی کھال جل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی کھال اتنی جلدی آ جائے گی، اتنی جلدی آ جائے گی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری کھال اتر گئی اور پھر دوبارہ اللہ نے پیدا بھی کر دی۔
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ہمارے ذکر سے کیا کیا ہے؟ تکبر اختیار کیا ہے، اپنا پہ کو بڑا سمجھا ہے، اس نے کبریائی کا دعویٰ کیا، اس نے بڑائی کا دعویٰ کیا، ہمارے ذکر سے اپنی زبانوں کو دور رکھا، ہمارے ذکر سے اس نے اپنے کانوں کو دور رکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کم سے کم کانوں سے سن لیتا، کم سے کم اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا، شاید کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اللہ کے ذکر کو آگے بڑھاتا، لیکن اس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ تو پھر یاد رکھو ہم اسی طرح کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں کہ جنہوں نے ہمارے ذکر سے اپنی پیٹھ پھیر لی ہے، پھر ہم نے ان کے لیے یہی تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبع کیا، اور انسان کو اللہ نے مختلف صورتوں سے سمجھایا، مثالیں دے کر کے سمجھایا، نہ جانے انسان کی عقل میں آ جائے، نہ جانے انسان سوچ لے۔ کبھی اس کی پیدائش پہ غور کرنے کو کہا، کبھی مخلوقات کی پیدائش پہ غور کرنے کو کہا، کبھی آسمان کی بلندیوں کے سلسلے میں کہا، کبھی زمین کے اوپر چلنے کے سلسلے میں کہا، کبھی انسان کو متنبہ کیا کہ انسان ان پہاڑوں کو دیکھ، جن آبشاروں کو دیکھنے تو جاتا ہے، کہ جن پہاڑوں کو دیکھنے اور ان کی خوبصورتی کے لیے تو وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے بڑے بڑے جھیل ہیں، بڑے بڑے تالاب ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے نکالے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پہاڑ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور اس کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ آنسوؤں کے نتیجے میں سمندر ان آبشاروں کو نکالتا ہے، اور پھر وہ تیلابوں اور پھر اسی طرح سمندروں اور نالوں کے اندر پھر وہ تبدیل ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور انسان کا دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر، تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ پتھر نہیں بلکہ انسان کے دل تو مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ کم سے کم پتھر اللہ کی یاد میں اور اس کے ڈر اور خشیت کی بنیاد پر وہ سمندروں کی طرح اور وہ آنکھوں کی طرح پانی کے قطرے نکال رہا ہے، یقیناً پانی نہیں بلکہ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ انسان کو متنبہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ دیکھ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ اللہ نے کہا کیا نہیں دیکھتا آسمان کی طرف، کتنا بلند کیا، کیا نہیں دیکھتا پہاڑوں کی طرف کتنے مضبوط گاڑ دیے، کیا نہیں دیکھتا اونٹ کی طرف کتنا مضبوط بنا دیا، کتنا خوبصورت بنایا، 15 دن کا پانی اسٹوک کر کے چلتا ہے، کتنا بہترین بنایا، کھانا اسٹوک کر لیتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتا انسان اپنی طرف کتنا خوبصورت بنایا ہے؟ چاہیے کہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جن کو نصیحت چاہیے، اور چاہیے کہ وہ ہدایت پائے وہ لوگ جن کو ہدایت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جن کو ہدایت چاہیے، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، غلط راہ پہ وہ چلنے لگتے ہیں جن کو ہدایت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار متنبہ کیا اور کہا کہ انسان دیکھ، اور دیکھنے کے بعد میں اپنے رب کی یاد کے لیے اپنی پیشانیوں کو رب کے آگے ڈال دے، اپنے رب کے لیے رکوع کر، اپنے رب کے لیے سجدوں میں پڑ جا، ارکعوا ورکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین، رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر ایسا کرے گا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے انسان تو رکوع بھی کر، اے ایمان والے کیا کر، رکوع بھی کر لے، سجدے بھی کر لے، اللہ کے آگے ذکر بھی کر لے، اس کی یاد میں تڑپ بھی جا۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو تڑپنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد میں مر بھی جاتی ہے۔ مومن کو مسجد سے نکال دو تڑپنے لگتا ہے، منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا کیونکہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بار بار متنبہ کیا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم
مما مہین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے انسان کو ایسے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، ایسے گندے پانی سے پیدا کیا ہے کہ جس کو حقیقتاً انسان اپنے کپڑوں پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو سمجھانے کا، اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ کسی بھی قوم کو جب تک تباہ نہیں کرتا، جب تک اس قوم کو ختم نہیں کرتا، جب تک اس میں ڈرانے والے پیدا نہ کر دے، اس میں پیدا نہ فرما دے ایسے لوگ جو ان کی رہنمائی کرے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر آیا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسنجر بھیجا اس بات کو بتانے کے لیے کہ تمہیں بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، کمزور ہو، اس لیے انسان کو متنبہ کیا بار بار تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کو بذات خود وجود نہیں بخش سکتا، اس لیے کہ سارے کا سارا وجود جو ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے ذکر سے بڑا سکون ملتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، باہر جاؤ گے نیند نہیں آئے گی، اللہ کے گھر میں آ جاؤ گے نیند بھی آ جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ذاکرین میں، شاکرین میں، عابدین میں، صالحین میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔